باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بمطابق مقدس متی 9 باب 18 سے 22 آیت تک۔ جب وہ یہ باتیں ان سے کہہ ہی رہا تھا، دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ اور یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا، اور دیکھو ایک عورت نے جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا دامن چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی، اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ تب یسوع نے پیچھے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج 24 ستمبر لتوریائی 25ویں ہفتے کا جمعہ۔ آج کی پہلی تلاوت میں یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے تلاوت دی گئی ہے۔ یشوع بن سراخ کی کتاب حکمت کی باتوں سے معمور ہے، اور اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اسے وزڈم لٹریچر بھی کہتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بتایا گیا کہ انسان خدا کی باتوں کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، اور ہماری زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں زمانے ہیں، وقت ہے، موسم ہے۔ اگر پیدائش کا وقت ہے تو موت کا بھی وقت ہے، اگر لینے کا کوئی وقت ہے تو دینے کے لیے کا بھی ایک وقت ہے۔ اسی طرح سے جو بھی ہماری زندگی میں ہے وہ ساری باتیں وقت پر منحصر ہیں، یعنی وقت خدا نے ایک ایسا تحفہ ہمیں دیا ہے کہ یہ وقت ہی ہمیں زندگی کے رموز سکھاتا ہے، اس میں سے ہم گزر کے جاتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہے۔ اچھا، نہ غم زیادہ دیر رہتا ہے، نہ خوشی زیادہ دیر رہتی ہے۔ جو رہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے، اپنی زندگی کے جیسے بھی موسم چل رہے ہیں ان موسموں میں خدا کی حضوری کو پہچانا جائے اور اس کی حمد و ستائش کی جائے۔ آج کی انجیل مقدس میں، لوکا کی انجیل میں سے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کون؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے الیاس آ گیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی۔ تو یسوع پھر پرسنل کویسچن کرتے کہ اچھا وہ تو لوگ کہتے ہیں، تم بولو، تم کیا کہتے ہو؟ تو پترس ایک دم سے بولتا ہے کہ تو خدا کا المسیح ہے۔ اور پھر یسوع کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی کسی سے نہ بتانا، اور بعد میں وہ یہ بات کو کلیئر کریں گے کہ کس طریقے سے میں اذیت اٹھاؤں گا، مجھے موت کا سامنا ہوگا، میں موت حاصل کروں گا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ہاں، یہ وہ وقت ہے جب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس وقت جب ریزوریکشن ہو جائے گی، جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھیں گے موت اور گناہ پر فتح پانے کے بعد۔ ان تلاوتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، زمانہ اور وقت خدا کی دین ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری زندگی میں جو وقت ہے، جو خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو آنے والا ہے وہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ وقت جو ہے، اس وقت رائٹ ناؤ جو وقت ہے، یہ ہمارا ہے، اور اس میں اس کو اس طرح سے گزارو کہ آپ کی زندگی پھلدار ہو، آپ کی زندگی سے خدا کی خدمت ہو لوگوں کے ذریعے سے،
آپ اگر 1 منٹ بھی اپنا کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جو تنہا ہے، جو بیمار ہے، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو آپ کے سننے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی بات کو سن لے، تو میں کہتا ہوں وہی وقت سب سے بہتر ہے جس میں پھل ہے، وہ پھلدار وقت ہے جب ہم کسی دوسرے کے کام آتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خداوند یسوع مسیح سے، خدا سے کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ کیا وہ آپ کا نجات دہندہ ہے؟ کیا وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کیا وہ آپ کو پیار کرنے والا ہے؟ اور پھر اس سارے رشتے میں آپ اس سے کیا دے رہے ہیں؟ تو جو خدا نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں نجات دی، ہماری روحوں کو نجات مل گئی ہے، روحوں کی پاکیزگی ہو گئی ہے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پاکیزہ روح کے ذریعے سے، اس پاکیزہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، جو ہمارا المسیح ہے، مسیحا ہے، اس کے لیے ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا وقت دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ اپنی خدمات دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے آج کے لیے پیغام ہے۔ آج پادرے پیو جو اٹلی کے ہیں، 19ویں صدی کے مقدس ہیں، پادرے پیو کی عید ہے۔ پادرے پیو بچپن میں ہی بڑا ہی خدا کے قریب تھا، اس نے بڑے اچھے گھرانے میں جنم لیا تھا، سارے بڑے مذہبی تھے، اور اب یہ 5 سال کا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی خدا کے لیے بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کاہن بننے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے گھر سے اسکول سے گرجا، گھر سے اسکول سے گرجا، اور یہ بننا چاہتا تھا، کیپوچن بننا چاہتا تھا۔ اس کے اسپرچل ڈائریکٹر بھی تھے، اور جب یہ جوان ہوا تو اس نے اسکول ختم کرتے ہی اس نے کانوینٹ میں، سیمنری میں داخلہ لیا اور کیپوچن پریسٹ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ بہت مذہبی اور بڑا ہی پاکیزہ انسان تھا۔ پادرے پیو کاہن بننے کے بعد لوگوں کی اور خدا کی بڑی خدمت کرتے تھے، اسے خدا سے بہت پیار تھا، بڑی لگن تھی، اور یہ کئی گھنٹے دعا نماز میں، خدا کا پاک کلام پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ انہیں خدا کی طرف سے ویژنز بھی آتی تھی، یعنی یہ رویا دیکھا کرتے تھے، اور اس رویا کو پھر بیان بھی کرتے تھے۔ پادرے پیو جو ایک بات کے لیے بہت مشہور تھے، ایک تو یہ کہ یہ 2 گھنٹے تک پاک ماس کرتے تھے، یعنی ہر پاک ماس کا ہر حصہ جو ہے وہ بڑے آرام، سکون اور روحانیت کے ساتھ کرتے تھے۔ پھر یہ اعتراف سننے میں، یہ اعتراف کرنے والا جو آتا تھا، اس کے گناہوں کو اس کو دیکھتے ساتھ ہی انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے گناہ کیا ہیں، اور کبھی اگر کوئی انسان بھول بھی جاتا تھا کوئی اپنا گناہ اعتراف کے دوران میں بتاتے ہوئے، تو پادرے پیو سے یاد کرا دیتے تھے کہ یہ تو نے بتایا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کہتا او میں بھول گیا۔ تو اس طرح سے پادرے پیو اچھا، ہمارے مقدس جان پال دوئم، یہ اس وقت آرچ بشپ ہوتے تھے پولینڈ میں، تو یہ بھی ان کے پاس اعتراف کرنے کے لیے گئے، تو پادرے پیو نے پوپ جان پال دوئم جو اس وقت آرچ بشپ تھے، انہیں دیکھتے ہی کہا کہ مجھے تمہارے سر پہ سفید ٹوپی نظر آتی ہے۔ مطلب کیا تھا کہ تم ایک دن پوپ بنو گے، اور ایسا ہی ہوا، اور آج پادرے پیو بھی ایک مقدس ہے، اور پوپ جان پال II یہ بھی ایک مقدس ہے۔ تو ہم ان مقدسوں کے وقت میں سے گزر رہے ہیں، اور جیسے مدر ٹریزا ہوگی، پادرے پیو، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے تاریخ کے بڑے قریب تر کنٹمپرری مقدسین ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم بھی پادرے پیو سے اپنے لیے سفارشیں مانگا کریں۔ وہ غریبوں کو، مسیحوں، سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے جسے ہم دیکھ کر ہم بھی روحانیت میں آ سکتے ہیں، خدا کے اور قریب ہو سکتے ہیں، اور جس طرح سے پادرے پیو خدا کے بہت قریب تھا، ہم بھی شکر گزاری کے ساتھ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔